خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں جب ہم کسی بہت بڑی اور صدیوں پرانی عمارت کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی کیلکولیٹڈ یعنی ایک پرفیکٹ ڈیمولیشن ہے، ایک ایسا دھماکہ جس میں ہر چیز انجینئرنگ کی درستگی کے ساتھ طے کی گئی ہو۔ بالکل، مطلب ایسا دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ تباہی لانے والے معمار کا ہر گرنے والی اینٹ اور پتھر پر مکمل کنٹرول تھا، اور ہم تاریخ کو بھی اکثر اسی سیدھے اور بائنری انداز میں پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن پھر جب آپ اسی عمارت کے ملبے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں نا تو حیرت ہوتی ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید دھماکہ خیز مواد تو اپنی پوری طاقت سے کام ہی نہیں کر پایا تھا، اور جو چیز واقعی اس فلک شگاف عمارت کو گرا گئی وہ شاید محض ایک دیمک زدہ شہتیر اور ہوا کے غیر متوقع جھونکا تھا۔ ایک بہت ہی دلچسپ تشبیہ ہے یہ۔ شکریہ۔ تو آج کی ہماری فکری گفتگو اور تجزیے کا مرکز تاریخ کا ایک ایسا ہی عظیم اور فیصلہ کن موڑ ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، یعنی 29 مئی 1453 جب 21 سالہ نوجوان عثمانی سلطان محمد الثانی کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوا، جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا بنیادی سوال بھی اسی ملبے اور اس تاریخی واقعے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کیا قسطنطنیہ کی فتح سلطان محمد کی ایک غیر معمولی عسکری حکمت عملی، جدید ٹیکنالوجی اور لاجسٹک برتری کا ایک ناگزیر اور یقینی نتیجہ تھی، یا پھر کچھ اور تھا؟ بالکل، یا پھر یہ ایک ایسا محاصرہ تھا جو ناکامی کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا، اور محض چند غیر متوقع حادثات، رومیوں کی بدقسمتی اور تاریخ کے کچھ ایسے اتفاقات نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا جن پر سلطان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ تو اس بحث میں میرا نقطہ نظر بالکل واضح ہے۔ میں اس بات پر دلائل دوں گا کہ قسطنطنیہ کی فتح دراصل سلطان محمد ثانی کی ایک سوچی سمجھی اور نپی تلی چال تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ سلطان نے اپنی بے مثال جنگی تیاریوں، فائر پاور اور سفارتی محاذ پر رومیوں کو تنہا کر کے رومن امپائر کے زوال کو یقینی بنایا۔ یہ ایک سائنٹیفک اور منظم عسکری مہم تھی۔ اچھا، اور میں اس واقعے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ قسطنطنیہ کا دفاعی نظام، خاص طور پر ان کی تھیوڈوسین دیواریں اور رومیوں کا جغرافیائی محل وقوع اتنا مضبوط تھا کہ عثمانی فتح محض ایک تاریخی اتفاق تھی۔ محض ایک تاریخی اتفاق؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ کانسٹینٹائن 11 کی فوج اگرچہ چھوٹی تھی، لیکن سلطان کو جس سطح کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اس نے عثمانی کیمپ میں ایک وقت پر شدید مایوسی پھیلا دی تھی۔ یہ فتح سلطان کی حکمت عملی کا کمال کم اور رومیوں کی معمولی غلطیوں کا نتیجہ زیادہ تھی۔ چلیں پھر آغاز سے بات کرتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کی تیاریوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس نوجوان نے اپنے والد مراد ثانی کی ناکامیوں کا بہت گہرائی سے تجزیہ کیا تھا۔ مطلب 1421 میں جب مراد ثانی نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا نا، تو اسے اپنے ہی بھائی مصطفیٰ کی بغاوت کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ ہاں، اندرونی بغاوت کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا تھا۔ بالکل۔ تو محمد ثانی نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ ریڈ ایپل یعنی سرخ سیب، جو عثمانیوں کے ہاں عالمی غلبے کی علامت تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے داخلی محض پر مکمل امن چاہیے۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے 1 سالہ سوتیلے بھائی کو قتل کروا کر ایک سخت لیکن فیصلہ کن قانون نافذ کیا تاکہ بغاوت کا کوئی امکان نہ رہے، جو کہ ایک بہت ہی بے رحم اور سخت قدم تھا۔ بے رحم ضرور تھا، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اس وقت اس نے اسے ضروری سمجھا۔ پھر اس نے ہنگری اور وینس جیسی یورپی طاقتوں کے ساتھ امن معاہدے کر کے بیرونی محاذ محفوظ کیا۔ دیکھیں، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ اس نے سفارتی محاذ پر خود کو محفوظ کیا، لیکن کیا واقعی قسطنطنیہ کا سقوط ناگزیر تھا؟ بالکل ناگزیر تھا۔ آپ ذرا باسفورس کے کنارے اس کی تعمیرات کو دیکھیں۔ اس نے رومیلی حصار، جسے کلا کاٹنے والا قلعہ بھی کہا گیا ہے، جی ہاں، اور اسے محض 4.5 ماہ میں تعمیر کر دیا۔ ہزاروں معمار اور مزدور لگائے، اپنے وزیروں کے درمیان دیواریں بنانے کا مقابلہ کروایا، اور بحریہ اسود سے آنے والے رومیوں کے ہر تجارتی اور امدادی راستے کو کاٹ دیا۔ یہ لاجسٹکس کی ایک شاندار مثال تھی۔ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن اگر ہم اسے رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن 11 کے رخ سے دیکھیں تو تصویر تھوڑی مختلف نظر آتی ہے۔
بے شک سلطان کے پاس بے پناہ وسائل اور تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ تک کی فوج تھی، لیکن کانسٹنٹائن کے پاس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار موجود تھا: اور وہ کیا تھا؟ وقت اور جغرافیہ۔ کانسٹنٹائن یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی فوج، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، قسطنطنیہ کی گرمی، بیماریوں اور لاجسٹک مسائل کے سامنے چند ماہ سے زیادہ نہیں ٹک سکتی۔ یہ شہر ایک جزیرہ نما تھا نا، جس کی 3 اطراف سمندر تھا اور صرف ایک طرف زمینی راستہ۔ صحیح، لیکن اور وہاں وہ 1000 سال پرانی دیواریں کھڑی تھیں جنہوں نے پچھلے 1000 سال میں 20 سے زائد محاصرے ناکام بنائے تھے۔ وقت سلطان کے خلاف تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ 1000 سال پرانی دیواریں واقعی مضبوط تھیں، میں مانتا ہوں، لیکن ان کو توڑنے کا حل سلطان محمد کے پاس موجود تھا، اور وہ حل تھا ٹیکنالوجی۔ مطلب آپ اربن نامی انجینئر کی بنائی ہوئی سپر گن کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں؟ میں اسے نظر انداز نہیں کر رہی، لیکن اس کی اہمیت کو ذرا حقیقت کی عینک سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو پھر اس کی میکرو اکنامکس کو دیکھیں۔ اربن پہلے کانسٹنٹائن کے پاس گیا تھا کہ میں توپیں بنا سکتا ہوں، لیکن رومی سلطنت اس وقت تک معاشی طور پر دیوالیاں ہو چکی تھی۔ ان کے پاس نہ تو اربن کو دینے کے لیے تنخواہ تھی اور نہ ہی کانسی خریدنے کے پیسے تھے۔ اربن سلطان محمد کے پاس آدرنا چلا گیا، کیونکہ سلطان کے پاس خزانہ بھرا ہوا تھا۔ بالکل، سلطان نے اسے وہ سارے وسائل دیے جو وہ چاہتا تھا۔ اربن نے جو توپ بنائی وہ 27 فٹ لمبی تھی، اس کا دہانہ 30 انچ کا تھا، اور وہ 600 کلوگرام وزنی گرینائٹ کا گولا 1 میل دور تک پھینک سکتی تھی۔ اوہ، وہ واقعی ایک دہیاکل مشین تھی۔ اسے کھینچنے کے لیے 60 بیل اور 200 فوجی درکار تھے۔ آپ ذرا تصور کریں، جب وہ توپ پہلی بار چلی تو اس نے دیواروں کے ناقابل تسخیر ہونے کا نفسیاتی اور مادی طلسم یکسر توڑ دیا۔ میں مانتی ہوں کہ اس توپ کا نفسیاتی اثر بہت خوفناک تھا، لیکن کیا ہم اس حقیقت کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ وہ نام نہاد سپر گن بہت جلد پھٹ گئی تھی، یہاں تک کہ اسے بنانے والا انجینئر اربن بھی اسی توپ کے دھماکے میں مارا گیا تھا؟ وہ توپ دن میں صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی، کیونکہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے گرم تیل ڈالنا پڑتا تھا، ورنہ اس کی نال چٹک جاتی تھی۔ لیکن ان 7 گولوں نے جو تباہی مچائی وہ دیواروں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کھوکھلا ضرور کیا، لیکن رومی اس کا بڑی آسانی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اگر ہم اسے ایک باکسنگ میچ کے طور پر دیکھیں تو رومی ایک ایسے باکسر کی طرح تھے جو ہیوی ویٹ مکے کھا تو رہا تھا، لیکن وہ ہر راؤنڈ کے بعد اپنا گارڈ دوبارہ ٹھیک کر لیتا تھا۔ یعنی رات کے وقت مرمت؟ بالکل، رومی ہر رات چاک، مٹی، چمڑے کی شیٹس اور ملبے کی مدد سے دیواروں کی مرمت کر لیتے تھے۔ توپ دن میں دیوار گراتی، رات کو وہ پھر کھڑی ہو جاتی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ عثمانی توپ خانے کو اصل کامیابی اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ملی۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی اس عظیم اور تاریخی فتح کا سارا کریڈٹ آپ کسی اور کو دے رہی ہیں؟ توپوں نے دیواریں نہیں گرائیں؟ دیواریں توپوں نے ہی گرائیں، لیکن ان کا طریقہ کار ایک عیسائی یورپی سفیر کا دیا ہوا تھا۔ اچھا، جی، ہنگری کا ایک سفیر جو امن معاہدے کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، اس نے اتفاقاً ترکوں کو دیوار پر گولہ باری کرتے دیکھا۔ اس نے ترک توپچیوں کو بتایا کہ تم ایک ہی جگہ پر گولے مار کر غلطی کر رہے ہو۔ اس نے انہیں ٹرائی اینگولیشن یعنی 3 مختلف زاویوں سے نشانہ باندھنے کا طریقہ سکھایا۔ ہاں، یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس نے بتایا کہ پہلا گولہ دیوار کے نچلے حصے پر مارو، دوسرا اوپر، اور پھر تیسرا بالکل درمیان میں، تاکہ پوری دیوار ایک ساتھ زمین بوس ہو جائے۔ دیکھیں، یہ کتنی بڑی تاریخی ستم ظریفی ہے کہ ایک عیسائی یورپی نے مسلمانوں کو وہ خامی دور کرنے کا طریقہ بتایا جس کے بغیر شاید وہ مشرقی عیسائیت کے سب سے بڑے دارالحکومت کی دیواریں کبھی نہ گرا پاتے۔ ایک سفیر کے مشورے تک محدود نہیں کر سکتے۔ ٹرائنگولیشن ایک موثر حربہ ضرور تھا، لیکن توپیں تو بہرحال سلطان محمد نے ہی بنوائی تھی نا۔ یہ اس کا ویژن تھا کہ اس نے عربین کی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کیا۔ خیر، دیواروں پر جو ہو رہا تھا وہ تو محاذ کا صرف ایک حصہ تھا۔ صحیح۔ اگر آپ سلطان کی اسٹریٹجک اڈیپٹیبلٹی یعنی حالات کے مطابق اچانک حکمت عملی بدلنے کی صلاحیت کو دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمیں سمندر کی طرف دیکھنا ہوگا۔ آپ گولڈن ہارن کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، رومیوں نے گولڈن ہارن کے دہانے پر پانی میں ایک بہت بھاری 30 ٹن وزنی زنجیر باندھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے عثمانی بحری جہاز شہر کی شمالی دیواروں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔
جب سلطان کو اندازہ ہوا کہ سمندری راستہ بند ہے تو اس نے تاریخ کا سب سے حیران کن اور مشکل فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے 70 سے زائد بحری جہازوں کو خشکی کے راستے سمندر میں اتارنے کا حکم دیا۔ اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ کوئی معمولی زمین نہیں تھی۔ گلاٹا کی پہاڑیاں انتہائی اونچی اور گھنے جنگلات سے بھری ہوئی تھیں۔ سلطان نے راتوں رات ایک راستہ صاف کروایا، لکڑی کے تختے بچھائے گئے، ان پر جانوروں کی بے پناہ چربی ملی گئی تاکہ رگڑ کم ہو، اور پھر بیلوں اور مزدوروں کی مدد سے بھاری بحری جہازوں کو پہاڑی کے اوپر سے کھینچ کر گولڈن ہارن کے اندر اتارا گیا۔ ایک واقعی ناقابل یقین منظر رہا ہوگا وہ۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سب رات کی تاریکی میں مکمل خاموشی سے کیا گیا، جبکہ دوسری طرف زمینی دیواروں پر نقلی حملے کیے گئے تاکہ رومیوں کی توجہ وہاں رہے۔ صبح جب رومیوں نے گولڈن ہارن میں عثمانی جہازوں کو دیکھا تو ان کی نفسیات بری طرح کچل کر رہ گئی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک عظیم لیڈر کی بے مثال لاجسٹک پلاننگ تھی۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ بحری جہازوں کو خشکی پر چلانا ایک شاندار عسکری چال تھی، لیکن ہمیں یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس قدر مایوس کن اور انتہائی قدم یعنی ایک ڈیسپریٹ موو کی نوبت آئی کیوں؟ سلطان کو اتنی بڑی اور مشکل مشقت کیوں کرنا پڑی؟ کیونکہ گولڈن ہارن بند تھا۔ صرف اس لیے نہیں، اس لیے کیونکہ اس واقعے سے محض چند دن پہلے 20 اپریل کو عثمانی بحریہ کو ایک ایسی شرمناک شکست ہوئی تھی جس نے پوری فوج کا مورال گرا دیا تھا۔ عثمانی بحریہ، جس کے پاس 140 سے زائد چھوٹے بڑے جہاز تھے، ان کا سامنا جنیوا اور پوپ کے بھیجے گئے صرف 4 بڑے تجارتی جہازوں سے ہوا۔ یہ درست ہے کہ وہ 4 جہاز جسامت میں بہت بڑے تھے، اور وہ 4 جہاز تیرتے ہوئے قلعوں کی طرح تھے۔ ان کی اونچائی اتنی زیادہ تھی کہ عثمانی جہازوں کے گولے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے تھے، جبکہ رومی اوپر سے گریک فائر اور تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ گریک فائر نے واقعی بہت نقصان پہنچایا۔ اور شکست کا عالم یہ تھا کہ سلطان محمد ساحل پر کھڑا غصے میں چیخ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا گھوڑا پانی میں دھکیل دیا۔ لیکن اس کی فوج ان 4 جہازوں کو نہیں روک سکی اور وہ قسطنطنیہ کے اندر داخل ہو گئے۔ سلطان اتنا بے بس اور شدید غصے میں تھا کہ اس نے اپنے نیول کمانڈر ایڈمرل سلیمان بالٹوگلو کو کھلے عام کوڑے لگوائے اور اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی۔ یہ ایک غصے کا لمحہ تھا، میں مانتا ہوں۔ تو دیکھیں، جہازوں کو خشکی پر چلانا کوئی پہلے سے طے شدہ شاندار اسٹریٹجی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی ابتدائی ناکامی اور ہزیمت کو چھپانے کے لیے کیا گیا ایک شدید ری ایکشن تھا۔ اچھا، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ بحری جنگ میں عثمانیوں کو ابتدائی دھچکا ضرور لگا، لیکن کیا ایک عظیم جنگجو اور لیڈر کی پہچان یہی نہیں ہوتی کہ وہ ناکامی پر خیمے میں بیٹھ کر روتا نہیں، بلکہ راتوں رات ایک ایسا متبادل حل نکالتا ہے جو دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو؟ متبادل حل تو اس نے نکالا، یہ سچ ہے۔ جب وہ جہاز گولڈن ہارن میں داخل ہوئے تو کانسٹینٹینو کا جو ڈیفنس تھا وہ پہلے ہی بہت محدود تھا۔ اسے مجبوراً اپنی مغربی زمینی دیواروں سے بہترین فوجیوں کو ہٹا کر سمندری دیواروں پر تعینات کرنا پڑا۔ رومیوں کے پاس اب کوئی بھی غلطی کرنے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ عثمانیوں کے پاس بھی غلطی کی گنجائش ختم ہو رہی تھی۔ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب محاصرے کو 50 دن گزر چکے تھے؟ عثمانی کیمپ کے اندر بغاوت پک رہی تھی۔ آپ خلیل پاشا کا ذکر کر رہی ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم خلیل پاشا، جو پہلے دن سے محاصرے کے خلاف تھا، وہ سلطان پر مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ مئی کے آخر میں تو یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ وینس کا بحری بیڑا اور ہنگری کا سلیبی لشکر رومیوں کی مدد کے لیے قریب پہنچ چکا ہے، جو کہ محض ایک افواہ تھی۔ افواہ تھی، لیکن سلطان کے جرنیل تو مایوس ہو چکے تھے نا۔ وہ سرخ سیب والی کہانی کہ سلطان نے قالین پر ایک سیب رکھ کر جرنیلوں سے کہا کہ ہم منزل کے کتنے قریب ہیں، یہ اس شدید مایوسی کا ہی تو اظہار تھا۔ اگر وہ وینس کا جہاز چند دن پہلے آ جاتا تو شاید عثمانی فوج بغاوت کر کے واپس لوٹ چکی ہوتی۔ وقت سلطان کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے میری نظر میں کہ 29 مئی کے آخری اور حتمی حملے کو میں ایک ملٹری ماسٹر کلاس کہتا ہوں۔ سلطان جانتا تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، اسی لیے اس نے اپنا سب کچھ اس آخری حملے میں جھونک دیا۔ اور یہ حملہ کوئی اندھا دھند فائرنگ نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ سلطان کی شدید سائیکولوجیکل وارفیئر کا نقطہ عروج تھا۔
اس نے حملے سے پہلے رات کے وقت مسلسل الاؤ جلائے، ملٹری بینڈز اتنے زور سے بجائے گئے کہ رومی محافظ دیواروں پر کھڑے خوف کے مارے کانپتے اور سینے پر صلیب بناتے رہے۔ اور پھر حملے کے دن سلطان نے اپنی فوج کو 3 لہروں میں لانچ کیا۔ ذرا ان لہروں کی حقیقت بھی کھول کر بیان کریں۔ بالکل، یہ وار آف اٹریشن کی بہترین مثال تھی۔ سلطان نے پہلے باشی بزوکس بھیجے جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے غیر منظم سپاہی تھے۔ ان کا مقصد قلعہ فتح کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد صرف رومیوں کا گولہ بارود اور ان کی جسمانی توانائی ضائع کروانا تھا۔ یعنی انہیں توپوں کا چارہ بنایا گیا۔ اور جب رومی محافظ کئی گھنٹوں کی مسلسل لڑائی کے بعد بالکل تھک کر چور ہو چکے تھے، ان کی تلواریں کند اور بازو شل ہو چکے تھے، تب سلطان نے اپنے سب سے خطرناک اور تازہ دم دستے یعنی جینیسریز کو میدان میں اتارا۔ یہ ایک انتہائی منظم عسکری ٹیکٹک تھی۔ اس نے دشمن کو تھکا کر اپنے بہترین مہرے آخر میں چلے۔ جنگی حکمت عملی اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ حتمی فتح ان 3 لہروں یا جینیسریز کی طاقت کا براہ راست نتیجہ نہیں تھی۔ اگر آپ تاریخ کو باریک بینی سے دیکھیں تو حتمی فتح 2 انتہائی معمولی لیکن فیصلہ کن واقعات کی محرون منت تھی، اور وہ دونوں واقعات مکمل طور پر اتفاقیہ تھے۔ اتفاقیہ واقعات کون سے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہزاروں جینیسریز بھی دیواروں پر چڑھنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ رومیوں کی ایک انتہائی چھوٹی سی لیکن مہلک غلطی۔ شہر کی مغربی دیوار کی تہہ میں ایک چھوٹا سا خفیہ دروازہ تھا جسے کرکوپوٹا کہتے ہیں۔ کرکوپوٹا کا دروازہ۔ جی، رومی محافظ اس دروازے کو رات کے وقت عثمانی کیمپ پر اچانک چھاپا مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 28 مئی کی رات وہ اپنا کام کر کے واپس آئے، لیکن یہ دروازہ اندر سے بند کرنا بھول گئے۔ اگلی صبح 50 ترک سپاہی اتفاقاً وہاں سے گزرے، انہوں نے وہ دروازہ کھلا دیکھا، وہ اندر داخل ہوئے اور سیدھا دیوار پر چڑھ کر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ میں اس سے متفق ہوں کہ دروازہ کھلا تھا، لیکن دیکھیں، ایک کھلا دروازہ آپ کو اتنی بڑی جنگ نہیں جتوا سکتا جب تک آپ کی فوج اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے مکمل طور پر تیار اور منظم نہ ہو۔ 1 منٹ، میری بات تو مکمل ہونے دیں۔ صرف کرکوپوٹا کا دروازہ نہیں تھا، دوسرا اور شاید سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ رومیوں کا سب سے بہادر، سب سے قابل کمانڈر گیوانی جسٹینیانی، جو ایک جنیون مرسنری تھا اور جس نے پوری مغربی دیوار کے ڈیفنس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، وہ اچانک ایک گولی یا تیر لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ ہاں، جسٹینیانی کا زخمی ہونا واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل، وہ سینے سے یا کندھے پر زخم کھا کر گر پڑا۔ کانسٹینٹائن نے اس کی منتیں کی کہ محاذ مت چھوڑو، لیکن جسٹینیانی نے اندرونی دروازے کی چابی مانگی اور محاذ سے ہٹ گیا۔ جیسے ہی جسٹینیانی وہاں سے گیا، رومیوں کا مورال بالکل زمین بوس ہو گیا۔ اس کے ساتھی جو اس کے بھروسے پر لڑ رہے تھے اسے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگر جسٹینیانی زخمی نہ ہوتا اور وہ کرکپوٹا کا دروازہ اتفاقاً کھلا نہ رہ جاتا تو جینیسریز کے لیے وہ دیواریں کراس کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ خالصتاً تاریخ کے اتفاقات تھے، سلطان کی ملٹری جینیس نہیں۔ آپ کی یہ بات قابل غور ہے اور میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ جنگ کے میدان میں قسمت کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ مطلب کلوز کامبیٹ میں کسی بڑے کمانڈر کا زخمی ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن ذرا اس پہلو پر غور کریں۔ کیا ایک عظیم لیڈر اور ایک انتہائی منظم فوجی کی پہچان یہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دشمن کی معمولی غلطیوں جیسے ایک کھلا دروازہ اور کمزوریوں کا فوراً فائدہ اٹھائیں، انہیں کیپٹلائز کریں؟ فائدہ تو اٹھایا انہوں نے، بے شک۔ تو اگر سلطان کی فوج منظم نہ ہوتی، ان میں وہ ڈسپلن نہ ہوتا، تو اس کھلے دروازے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ سلطان نے جنیسریز کے پیچھے اپنی ملٹری پولیس کھڑی کر رکھی تھی تاکہ کوئی سپاہی قدم پیچھے نہ ہٹا سکے۔ یہ وہ آہنی نظم و ضبط تھا جس نے ایک کھلے دروازے کے اتفاق کو ایک عظیم الشان فتح میں بدل دیا۔ میں سلطان کے نظم و ضبط سے انکار نہیں کر رہی، لیکن میرا استدلال یہ ہے کہ 29 مئی 1453 کی صبح تک وہ فتح کسی بھی طرح حتمی نہیں تھی۔ یہ ایک تار پر چلنے والا محاصرہ تھا جو کسی بھی طرف گر سکتا تھا۔ ذرا سوچے نا، اگر کانسٹینٹائن کے پاس 15 توپوں کی بجائے 50 توپیں ہوتی، یا پوپ کی جانب سے وہ وعدہ کیا گیا عیسائی لشکر چند دن پہلے بروقت آ جاتا۔ لیکن وہ نہیں آیا۔ رومیوں کے خزانے خالی تھے،
ان کی دیواریں پچھلی کئی جنگوں کی وجہ سے کمزور تھیں، وہ اپنے محافظوں کو تنخواہ دینے کے قابل نہیں تھے، اور اس سب کے باوجود ان بھوکے اور کمزور رومیوں نے 53 دن تک دنیا کی سب سے بڑی اور جدید ترین فوج کو روکے رکھا۔ عثمانیوں کی فتح اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کی اسٹریٹجی ہر لحاظ سے فول پروف تھی، بلکہ اس لیے ہوئی کیونکہ رومیوں کے پاس اب مزاحمت کرنے کی مزید کوئی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ دیکھیں، آپ بار بار اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا کی طرف جا رہی ہیں۔ تاریخ میں اگر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، جو ہوا وہی تاریخ ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ سلطان کے پاس توپیں تھیں، رومیوں کے پاس نہیں تھیں۔ سلطان نے 1 لاکھ کی فوج اور لاجسٹکس منظم کی، پوپ پورے یورپ سے چند ہزار بندے نہ بھیج سکا۔ صحیح۔ سلطان نے جہاز خشکی پر چلائے، رومی حیرت سے صرف دیکھتے رہ گئے، اور فتح کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ سلطان کے اس ویژن پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اس نے ہیگیا صوفیہ کو مسجد بنایا، لیکن ساتھ ہی اس نے قتل عام کو فوری طور پر رکوایا، تاکہ شہر بالکل تباہ نہ ہو جائے۔ بالکل، وہ اس شہر کو کھنڈر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے انتہائی دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے آرتھوڈاکس عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی اور ان کے پادری جارج سکالیریس کو ان کا نیا روحانی پیشوا مقرر کیا۔ اس نے قسطنطنیہ کو محض لوٹا نہیں، بلکہ اسے اسلام بول یا استنبول کے طور پر ایک عظیم، پلورلسٹک اور عالمی شہر کے طور پر دوبارہ آباد کیا۔ یہ ایک ایسا ویژن ہے جو صرف ایک عظیم فاتح کے پاس ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ اس نے قسطنطنیہ کو فوری طور پر ایک جنت بنا دیا مجھے کچھ زیادہ ہی آئیڈیل نظر آتا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سلطان نے انتہائی حقیقت پسندانہ اور پریگمیٹک انداز میں سب سے پہلے کیا کیا۔ کیا؟ اس نے سب سے پہلے اپنے سیاسی حریف اور وزیر اعظم خلیل پاشا کو، جو اس حملے کا مخالف تھا، فتح کے فوراً بعد غداری کے الزام میں قتل کروا دیا۔ یہ صرف ایک مذہبی یا نظریاتی فتح نہیں تھی، یہ ایک خالص ریئل پولیٹک یعنی اقتدار کی جنگ کا شاہکار تھا۔ خلیل پاشا کا قتل اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد ثانی اپنے اقتدار کو ایبسلیوٹ بنانا چاہتا تھا۔ وہ کسی ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا جس نے اس کے فیصلوں پر سوال اٹھایا ہو۔ دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ خلیل پاشا کا قتل واقعی ریئل پولیٹک کا حصہ تھا، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک وسیع و عریض ریاست کو چلانے کے لیے بعض اوقات ایسے سخت اور بے رحم فیصلے ناگزیر ہوتے ہیں۔ خلیل پاشا نے محاصرے کے دوران بار بار سلطان کو پیچھے ہٹنے کا مشورہ دے کر فوج کا مورال گرایا تھا۔ ایک نیا اور جوان سلطان اپنی اتھارٹی کو اس طرح چیلنج ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، اقتدار کی مجبوری تھی۔ اس کے باوجود سلطان نے شہر کے بنیادی انفراسٹرکچر اور اس کی ثقافتی روح کو بچایا۔ تو اس تفصیلی بحث کے بعد میرا موقف یہی ہے کہ سلطان محمد ثانی کی فتح دراصل ایک کمال درجے کا ویژن، لاجسٹکس کی بے مثال تیاری اور اپنے دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے درست اور بروقت استعمال کا نتیجہ تھی۔ اس نے حالات کو اپنے حق میں موڑا اور دنیا کی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور میری طرف سے اس بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ محاصرہ قسطنطنیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جنگیں صرف بڑے وسائل، بھاری توپوں اور طاقتور فوجوں سے نہیں جیتی جاتی۔ کانسٹینٹین 11 کی وہ آخری مزاحمت، ان 1000 سالہ دیواروں کی مضبوطی اور حتمی لمحات میں قسمت کا وہ عجیب کھیل ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کتنی غیر متوقع ہو سکتی ہے۔ ایک عظیم سلطنت کے زوال میں بس اوقات ایک کھلے رہ جانے والے دروازے یا ایک زخمی ہو کر میدان چھوڑ جانے والے کمانڈر کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ میری نظر میں یہ فتح ایک حتمی اور ناگزیر نتیجہ نہیں تھا، بلکہ حادثات اور رومیوں کی مجبوریوں کا ایک مجموعہ تھا۔ ہم نے آج اس عظیم الشان تاریخی واقعے کے دونوں پہلوؤں کو پوری گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ قسطنطنیہ کا زوال اور استنبول کا عروج ایک ایسا موضوع ہے جس میں سوچنے، کھوجنے اور سیکھنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے۔ ہماری بحث کا مقصد کسی ایک نقطہ نظر کو حتمی قرار دینا نہیں تھا، بلکہ ان تمام باریک محرکات کو سامنے لانا تھا جو تاریخ کی تشکیل کرتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ تاریخ کبھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی۔
جب ایک عظیم الشان عمارت گرتی ہے تو وہ انجینئرنگ کا کمال بھی ہو سکتی ہے اور چند غیر متوقع جھونکوں کا نتیجہ بھی۔ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ ان حقائق کو کس پلڑے میں رکھتے ہیں۔ دی ڈیبیٹ سننے کا شکریہ۔